تیسرا کون سا آدمی ہوگا جو ایسے سخت ماحول میں، ایسے سخت حالات میں اس پر اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا وہ آدمی وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ اٹکے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اٹکے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا اب جیسے جمعے کی نماز پڑھی تو وہ پھر سوچتا ہے کہ عصر کی نماز آئے گی تو انشاءاللہ میں مسجد میں جاؤں گا، پھر پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ مغرب کی نماز آئے گی انشاءاللہ میں مسجد میں جاؤں گا۔ تو لہٰذا اٹکے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پابندی سے نماز پڑھتا ہے، مسجد میں جا کے پڑھتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ویسے تو ان کاموں میں ہم سب کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت جو بھی کمزور ہیں اللہ ہماری اس کمزوری کو دور فرمائے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اکیلے نماز پڑھے گا تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 25 نمازوں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور ایک حدیث میں 27 نمازوں کا بھی ذکر ہے۔ ظاہر ہے یہ 27 اور 25 کا فرق کہاں ہوتا ہے؟ جہاں جس مسجد میں نیک لوگ زیادہ ہوں، متقی لوگ زیادہ ہوں تو پھر جماعت کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، مجمع زیادہ ہو تو جماعت کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ اتنا ثواب ملتا ہے جماعت کے ساتھ، اور پھر فرمایا کہ جو وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم پہ درجہ عطا فرماتے ہیں اور ایک ایک قدم پہ اللہ گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو جماعت کی نماز پڑھتا ہے اور مصلی پہ جب تک بیٹھا رہتا ہے، فرمایا کہ اللہ کے فرشتے مسلسل دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اے اللہ اس پہ رحم فرما۔ ہمیں تو مسجد میں اول تو 5 نمازوں کی پابندی نہیں، جمعے میں عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ صرف ہفتہ ٹو ہفتہ ہم ویکلی ایک عبادت کرتے ہیں جمعے کی نماز، اور وہ بھی جیسے ہی سلام پھرتا ہے اللہ معاف کرے ناراض نہ ہونا ایسے بھاگتے ہیں آدمی کے یہاں کانٹے چبھ رہے ہیں، کانٹے چبھ رہے ہیں۔ حالانکہ فرمایا جو مصلی پہ جب تک بیٹھا ہے رحمت کے فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ جب فرشتے دعا کریں پاکیزہ مخلوق کہ اللہ اس پہ رحم کر، اللہ اس پہ رحم کر، تو اللہ رحم کیوں نہیں کرے گا؟ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اچھے اعمال نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا اسباغ الوضو، وضو کو اچھی طرح کرنا، وضو کو اچھی طرح کرنا، وکثرت الخطا الی المساجد، مسجد میں زیادہ سے زیادہ مطلب پیدل چل کے جانا مسجد، اور یعنی قدم اٹھا کے جانا، اور تیسرا فرمایا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد نماز کی انتظار۔ مثلا ایک نماز پڑھی ٹھیک ہے اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے لیکن ذہن میں ہے کہ میں نے اگلی نماز بھی پڑھنی ہے، فرمایا فذلکم الرباط، یہ نماز کا انتظار کا ثواب کتنا ہے؟ جس طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا ثواب ہے، نماز کے انتظار کا اتنا ثواب ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، فرمایا جو اندھیروں میں، مطلب کیا رات کو آنا، اس دور میں تو لائٹنگ کا انتظام نہیں تھا، آج کل اللہ کی یہ نعمت ہے، لیکن امید ہے کہ رات کو بھی آنے پہ وہی ثواب ملے گا جو اس دور میں تھا۔ فرمایا اندھیری راتوں میں مسجد کی طرف آنے والوں کو مکمل نور کی خوشخبری ہے جو قیامت والے دن تاریکی میں اللہ نور عطا کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ نور میں نے دیکھا دنیا میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی تھے، ایک کا نام اسید بن حضیر اور دوسرے کا نام تھا عباد بن بشر۔ یہ 2 صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بڑی پابندی سے مسجد میں آیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں ایک رات جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے، اندھیری رات تھی، تو کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے آگے نور جلتا ہوا جا رہا تھا۔ پھر ایک موڑ پہ وہ دونوں الگ ہوئے، ایک طرف دوسرا دوسری طرف، تو حضرت انس فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ نور بھی ڈیوائیڈ ہو گیا، تقسیم ہو گیا، ایک صحابی کے آگے چلتا رہا، دوسرا دوسرے صحابی کے آگے چلتا رہا، اللہ نے دنیا میں دکھا دیا ہے۔ تو تیسرا کون سا آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ،
کہ وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہے یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔